دیکھیے، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نفسانی خواہشات دے کر پیدا کیا۔ اب اس کی مثال اس طریقے سے دیکھ لیجئے، آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مادی بنیاد سے پیدا کیا، جسے مٹی کہتے ہیں، مادہ ہے۔ اب یہ مادہ ہونے کے ناطے سے اب مٹی کے اپنے ضمیر خمیر میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہے کہ اس کا وجود برقرار رہے۔ موسم ہے، دھوپ ہے، پانی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں مل کر اس کے وجود کو برقرار رکھتی ہیں۔ اب یہی خمیریات انسان کے اندر جس وقت آ گئیں، اس کی ضمیریات بن گئیں، اس کے اندرون کی تقاضے بن گئے، تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کی زندگی کی بڑھوتری، اس کا ارتقاء، وہ بھی بہت ساری ضروریات کی تکمیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا۔ اس کی بنیاد میں رکھتی ہیں یہ باتیں، فطرت میں رکھتی ہیں۔ مثلا بچپن ہے اس کا، تو بچپن میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات ہیں، اس کے کھانے پینے کی ہیں، اس کی سسٹیننس کی ہیں، اس کی پوشاک کی ہیں، اس کی پروٹیکشن کی ہیں، اس کی رہائش گاہ کی ہیں، مینی ادر تھنگز آر کنسرن، بہت ساری اور بھی ہیں اس میں۔ اور وقت کے تسلسل کے ساتھ وہ بڑھاپے تک اور اس کے بعد مرتے دم تک اس کی خواہشات ہیں، اس کی ضروریات ہیں۔ یہی ضروریات جس وقت انسان چاہتا ہے کہ جلد از جلد، یعنی ارتقائی اس عمل سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں ڈالا، اس ارتقائی عمل سے بھی پہلے ساری وجود میں آ جائیں اور میرے سامنے آ جائیں اور میں اس سے مستفید ہو جاؤں، اسے خواہشات کہا جاتا ہے۔ اب انسان کے فی نفسی خواہشات میں سفلی ہیں کوئی، یعنی بری قسم کی خواہشات ہیں، اور کچھ اچھی بھی ہیں جو نیک خواہشات ہیں آپ کی۔ بری خواہشات بنیادی طور پر وہ بھی انسان کی ضرورتیں ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ برا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنی شہوت کی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اپنی شہوت کی تکمیل چاہیے، تو اس کے لیے اسے ایک جنس مخالف چاہیے، اس کو یا صنف نازک چاہیے اس کو۔ اس کے لیے طریقہ کار ایک تو رکھ دیا آپ کے لیے کہ جائز طریقہ، جسے ہم کہتے ہیں شادی کرنا، نکاح کرنا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ اور ایک ناجائز طریقہ ہے کہ شادی نہیں کرنی میں نے، بس اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ سفلی ہو گئی ہے۔ دولت کا حاصل کرنا آپ کے لیے آپ کی بنیاد ہے، آپ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک طریقہ کار ہے، کاروبار کریں، محنت کریں آپ، اور اس کے بعد اس کے معاوضے کے طور پر آپ کو ملے گا، وقت لگے گا اس میں۔ آپ چاہتے ہیں نہیں، میں تو جلدی چاہتا ہوں، مین کسی سے چھینا چھپٹی کر دینا، سنیچ کرنا، اس کی رابری کرنا، اس سے سٹیلنگ کرنا۔ اب یہ چیز بھی دولت ہی آپ کو حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ سفلی ہے، آپ کا برا عمل ہے۔ اب یہ جو برائی اور اچھائی کے یہ جو جتنے بھی تقاضے ہیں، ان سب کو تکمیل پذیر کرنے کے لیے آپ کو ایک قوت کی ضرورت ہے۔ اچھائی کے تقاضوں کے لیے آپ کو رحمانی قوت کی ضرورت ہے۔ جب آپ اچھائی کا اظہار کرتے ہیں، دیا کرتے ہیں، گو کہ ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، ارادہ آپ کریں گے، کوئی کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرتا۔ آپ اچھا ارادہ کریں تو تب بھی شیطان اس ارادے میں نہیں آتا، ارادے کے بعد آتا ہے۔ ارادہ بنیادی طور پر آپ کا کام ہے۔ چیزیں بہت ساری آپ کے سامنے لائی گئیں، آپ کو مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھا دیا گیا، یہ خوبصورت خاتون ہے، اس کا ریپ کرنا چاہتا ہوں میں، یعنی آپ کے اس ارادے سے پہلے آپ کو خوبصورت خاتون دکھا دی گئی، اسے آپ نے دیکھ لیا۔ چوری کا پیسہ کہاں پڑا ہوا ہے، وہ پیسے کی نشاندہی آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، اس کے بعد آپ کا ارادہ ہے۔ جب آپ ارادہ کریں گے، وہ پہلے والی ساری چیزیں جو آپ کو دکھا دی گئی ہیں، حقیقت میں یہ مزین کر کے اس شیطان کا عمل تھا کہ آپ کو دکھا دیا، اور دوسری طرف رحمان کا عمل ہے کہ نہیں، صحیح راستہ یہ ہے، اور اس میں فرشتوں کی تائید حاصل ہے۔ اس میں شیطان کے تمام چیلوں کی، وہ انسانوں میں سے ہیں، جنوں میں سے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے وسواس ڈالتے ہیں آپ کے اندر۔ ارادہ آپ نے کیا، کسی نے دخل نہ دیا، نہ شیطان نے نہ رحمان نے۔ اس کے بعد اختیار آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اس اختیار کو بروئی کار لانے کے لیے جو طریقہ کار ہے، اس میں شمولیت آپ کی ایک طرف برائی کے لیے شیطان کی ہو گئی، اور دوسری طرف اچھائی کے لیے رحمان اور اس کے فرشتوں کی تائید ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو وسوسہ ڈالنا، مین پہلے سے آپ کی ضروریات جو اس وقت موجود ہیں، ان کو جلد از جلد بغیر اس راستے کے جو آپ کے لیے بہتر راستہ ہے، جو ہمیشگی کا راستہ ہے، جو اچھا راستہ ہے، جس میں کسی کے حقوق پامال نہیں ہوتے، کسی کے اوپر زک نہیں پڑتی، کسی جرم کا آپ ارتکاب نہیں کرتے، اس سے ہٹا کر اس راستے کی طرف کہ جلد از جلد آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور نتائج اور عواقب کیا ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ یہ کام شیطان کا ہے، یہ وسواس ڈالتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں، وہ جنوں میں سے بھی۔
تو وسواس اس طریقے سے اس کے اندر ڈالتا ہے. پھر وہ بات کی بات ہے کہ جب کبھی وہ پکڑا جاتا ہے یا کبھی قانون کی زد میں آتا ہے تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا اب کام نہیں رہا بھائی، ٹھیک ہے تم بھگتو خود ہی، اس طرح بھگتتے ہو.